2013 میں ان کی گورنمنٹ نہیں بنتی تھی اگر ہم نہ مدد کرتے. اور ہم نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو, جو میرے بڑے اچھے دوست ہیں اور بہت میرا ان کے ساتھ ایک بڑا دلی لگاؤ تعلق ہے, تو میں نے ان سے درخواست کی. میں نے کہا مولانا صاحب, کیونکہ انہوں نے مجھے کہا کہ ہم آپ اور باقی لوگ مل کر یہاں گورنمنٹ بنا سکتے ہیں. میں پرائم منسٹر تھا تو مجھے میرے پاس تشریف لائے, تو میں نے کہا مولانا صاحب بالکل میں آپ کی بات کا احترام کرتا ہوں, لیکن اس وقت اگر جو سنگل لارجسٹ پارٹی جو ہے کے پی کے میں وہ یہ پی ٹی آئی ہے, تو گو ان کے پاس میجورٹی نہیں ہے لیکن سنگل لارجسٹ وہی ہیں, تو ان کو بنانے دیں. ہم میرا خیال ہے کہ یہ الزام نہ لیں اپنے سر پہ کہ ہم نے سنگل لارجسٹ پارٹی کو موقع نہیں دیا. تو مجھے انہوں نے کہا کہ دیکھ لینا یہ فیصلہ آپ کا صحیح ثابت نہیں ہوگا. میں نے کہا مولانا صاحب میں ٹھیک ہے آپ کی بات صحیح ہے اپنی جگہ پہ, لیکن میرا خیال ہے کہ ان کو موقع دینا چاہیے. میری بات انہوں نے مان لی اور وہ ہم نے ان کو موقع دیا. تو یہ بالکل ریکارڈ کی بات ہے کہ ہم نے جناب جو ہے وہ اس گورنمنٹ کو وہاں بننے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی. ایک موقع تھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک وزیر اعظم تھے, انہوں نے پورے سارے صوبوں میں اپنی گورنمنٹ بنائی تھی. دوسری گورنمنٹس کو بھی, پارٹیوں کی گورنمنٹس کو اکھاڑ کے اپنی پارٹی کی گورنمنٹ بنائی, لیکن ہم نے ایسا کام نہیں کیا. آزاد کشمیر کے اندر ان کی گورنمنٹ تھی پی ٹی آئی کی, ہم نے اس کو بھی نہیں چھیڑا. پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی, ہم نے اس کو بھی نہیں چھیڑا. ہم نے اس کو بھی کہا, بلکہ ہمارے لوگ مجھے مجبور کرتے رہے کہ جناب بڑا اچھا سازگار ماحول ہے, ہم یہاں پہ اپنی حکومت بنا سکتے ہیں. میں نے کہا نہیں, مجھے معلوم ہے کہ آپ اس حکومت کو الٹا سکتے ہیں اور اپنی حکومت بنا سکتے ہیں, لیکن میں آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا. نہیں بنائی ہم نے وہاں پہ گورنمنٹ, انہی کی گورنمنٹ کو چلنے دیا. تو ہم اپنا جو ہے نا وہ, اگر وہاں پہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بھی ہوتی تو ہم یہی کرتے. یہ ہمارا ایک اصول تھا کہ ایسے بغیر وجہ ہم کیوں چھیڑ خانی کریں, چھیڑ چھاڑ کریں اور معاملات کو خراب کریں. تو یہ بھی ہم نے وہاں پہ کیا. لیکن اس کے بعد آنا میں اس طرف چاہتا ہوں, میں بہت ساری باتیں بیچ میں چھوڑ رہا ہوں, مس کر رہا ہوں, اور صرف چند چیدہ میں ممکن ہے میں آئندہ جو 28 تاریخ کو جو ہمارا جنرل کاؤنسل کا اجلاس ہوگا اس میں شاید کچھ تفصیل سے بات کروں. لیکن آج میں سمجھتا ہوں کہ میں ان سب چیزوں کو چھوڑ کے میں اس پہ آنا چاہتا ہوں کہ مجھے بتایا جائے, ایک 3 بندے بیٹھ کے 25 کروڑ عوام کی نمائندگی کرنے والے وزیر اعظم کو فار لائف ڈسکوالیفائی کر رہے ہیں. کسی دنیا کے ملک میں وزیر اعظم یا صدر جو ہے وہ جج سے نہیں نکال سکتے, نہیں نکالتے, نہ نکال سکتے ہیں. لیکن یہاں ایک چھوٹے سے معاملے میں کہ بیٹے سے تم نے تنخواہ نہیں لی, تنخواہ بھی کتنی, 10,000 ریال تنخواہ نہیں لی آپ نے. بھئی نہیں لی تو اور بھی اچھی بات ہے, نہیں لی تو اس میں برا کیا ہے؟ اگر لی ہوتی تو پھر تو چلے آپ پھر بھی پوچھتے مجھے, لی نہیں ہے اس پہ آپ وزیر اعظم کو ڈسکوالیفائی کر رہے ہیں اور پھر فار لائف کر رہے ہیں. یار کوئی اس کا کون جواب دے گا؟ مجھے بتائیں ذرا, میں بار بار جواب پوچھتا ہوں. سیاست جو ہے نا وہ آخر کسی اصول کے ساتھ ہی کرنی چاہیے. تو میرا پوچھنے کا یہ حق ہے اور یہ حق میں رکھوں گا اپنے پاس تا دم مرگ. نکالنے کے بعد پھر وہاں نہیں رکتے, اس کو اتارو صدارت سے بھی, پارٹی کی صدارت سے. نواز شریف کو پارٹی کی صدارت سے بھی ہٹاؤ, وہ بھی انہی کا فیصلہ ہوتا ہے کہ ہٹائیں, آپ کا فیصلہ نہیں آتا. اس سی ڈبلیو سی کا, جنرل کاؤنسل کا یا پارٹی کا فیصلہ نہیں ہے, وہ فیصلہ صادر کر رہے ہیں آپ کی جگہ پہ. آپ کو کیا اختیار ہے بھائی؟ کیا مجھے پارٹی کی صدارت سے آپ ہٹا رہے ہیں؟ اس کے بعد پھر اپنا وہ بھی نہیں. اچھا بھی
یہ جو نیب کا جو جج ہے اس کو آرڈر دیا جا رہا ہے کہ 6 مہینے میں اس جعلی کیس کا فیصلہ کرے اور جسٹس اعجاز الاحسن کو اس کا مانیٹرنگ جج بنا دیا. تو ہمیں پوچھتے ہیں بیٹے تک تنخواہ نہیں لی, ڈالو جیل میں, ڈسکوالیفائی کرو. چھوٹی اپنا جی آپ نے جو یہ آپ کے ایسٹس اور آپ کے جو اثاثے اور آپ کے جو اخراجات ہیں وہ نہیں آپس میں ملتے. نیب میں کیس بھیجو بھائی. 150 پیشیاں بھگتی جا رہی ہیں, میں نے بھی اور یہ مریم بھی جو یہاں بیٹھی ہوئی ہیں انہوں نے بھی بھگتے. 150 پیشیاں وہاں بھگتی. تو میں یہ بھی نہیں پوچھ سکتا کہ بھی بتائیں یہ پھر جج صاحب نے کیوں استعفیٰ دیا. جناب چیف جسٹس بننے والے جج نے وقت سے پہلے استعفیٰ دے کے وہ بھاگ گئے ہیں. کیوں بھاگے؟ پوچھا تو جائے. جج جو تھے جو فارغ کیے گئے ہیں وہاں سپریم کورٹ کے, مظاہر نقوی صاحب, بھائی آپ نے اتنی جائیدادیں بنائی تھی, آپ نے ابھی تک کوئی قوم کے سامنے لائے نا, کوئی مقدمہ چلنا چاہیے آپ پہ, پتہ تو لگے کہ آپ نے یہ غلط طریقے سے سارا کچھ بنایا اور آپ کو بھی نیب کے اندر ڈالنا چاہیے. آپ بھی نیب بھگتے ہیں, ہم سب نے نیب بھگتی ہیں اور بے وجہ بھگتی ہیں, بے وجہ بھگتی ہیں. سب کے جھوٹے کیسز تھے جو آج ایکسپوز ہو رہے ہیں, باری باری ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے. ہم نے بے وجہ بھگتے ہیں, لیکن ہم نے حکومت بھی ہم سے چھینی گئی. اور ہمارے کچھ سینیٹر بھی یہاں پہ شاید ممکن ہے 1-2 وہ بیٹھے ہوں جن کو کہا جی کہ یہ پارٹی ان کو ٹکٹ دے ہی نہیں سکتی کیونکہ ان کے دستخط نواز شریف کے دستخط تھے. تو نواز شریف صاحب چونکہ صدر نہیں رہے لہٰذا ان کو ہم نہیں مانتے. ان کو مطلب یہ کہ 2 ٹوٹ جائیں گے بندے ان سے, لیکن وہ ٹوٹے نہیں, وہ ساتھ ہی رہے. اور آپ بھی ماشاءاللہ جیلیں بھگتی ہیں, سزائیں بھگتی ہیں, مشکل وقت بھگتا ہے, اپنے کاروباری معاملات بھگتے ہیں, لیکن آپ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پارٹی کو کبھی چھوڑنے کا کبھی سوچا بھی نہیں, بلکہ آپ نے یہ سوچا ہوگا کہ پارٹی چھوڑنے سے بہتر ہے جیل سے اس طرح سے جانے سے بہتر ہے کہ جیل سے ہماری جو ہے نا وہ لاش جائے. میں سمجھتا ہوں, جذبات کو سمجھتا ہوں. تو یہ بہت بڑی بات ہے. مجھے آپ کو سب کو خراج تحسین پیش کر دی, لیکن میں اب اس بات کی طرف میں مختصر کرتے ہوئے دوبارہ آتا ہوں کہ پھر کیا ہوا کہ ایک سٹنگ پرائم منسٹر کے خلاف اتنی بڑی سازش کی گئی, اس کو نکالا گیا, اور پھر اس کے بعد کیا ہوا. جج شوکت صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ میرے پاس یہ جرنیل آئے اور انہوں نے کہا جی کہ نواز شریف کو اور مریم کو آپ نے اندر رکھنا ہے جیل میں, باہر نہیں آنے دینا. بول پڑے وہ. یہ بھی اس کا بھی کوئی کسی کنارے یہ بات ساری لگنی چاہیے.